اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. جی میرا نام امرین عباسی ہے. اصلاح نیٹ ورک کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. اصلاح نیٹ ورک جیسا کہ آپ لوگ کو ماشاءاللہ سے معلوم ہے کہ تربیت کا ایک خواتین کے لیے نیٹ ورک ہے جن کے ماشاءاللہ سے میل اور کڈس سیکشن موجود ہیں. میل کے لیے جو ہے وہ فار مین اور فار ینگ بوائز جو ہے 2 الگ الگ واٹس ایپ گروپس چلتے ہیں. اس کے علاوہ کڈس سیکشن کے لیے آر چائلڈ چلتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پیرنٹل لحاظ سے ان کے ماشاءاللہ سے کافی سارے آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. ان کا فیس بک پیج ہے. ان کے مختلف ماشاءاللہ سے اسپیکرز مختلف ٹاپکس کو ایڈریس کرتے ہیں. الحمدللہ بہت بہترین ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں اصلاح نیٹ ورک سے. آئی ہوپ میں ان کے بارے میں صحیح بول سکی ہوں. الحمدللہ اگر خولہ باجی وغیرہ کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کو بہت زیادہ ویلکم اور سارے ممبرس کو بہت زیادہ ویلکم. میں سیدہ مارا زیدی اصلاح نیٹ ورک کی فاؤنڈر بات کر رہی ہوں. تو آپ سب ہمارے ورک شاپس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اب آپ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برکتوں سے نوازے اور ترقیوں سے نوازے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. ہمارا مقصد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو اسپیکنگ لوگ موجود ہیں وہاں وہاں خواتین کی اور بچوں کی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ بہتر معاشرہ قائم کر سکیں اور تاکہ وہ اسلام کی بہتر خدمت کر سکے تاکہ ہم اپنی نسلوں میں اسلام کو بہتر انداز سے منتقل کر سکیں. ہم اپنے اسلاف کے راستے پر چل سکیں جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے کردار کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امرین عباسی اور ہماری تمام اسپیکرز کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے جن کے تعاون سے ہم آگے سے آگے جا رہے ہیں. ہمارے آگے تربیہ کے فیمیلز گروپس کافی زیادہ ہیں. بچیوں کے لیے آپ نے گروپ ہے. شادی شدہ خواتین کے لیے ازدواجی زندگی کا سکون گروپ ہے. اسی طرح ماؤں کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے آر چائلڈ آر فیوچر گروپ ہے. آر چائلڈ بچوں کا ایک گروپ جو ابھی آپ کو بتایا اس میں بچوں کے لیے کارٹونز کہانیاں وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں اور بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے سلسلے میں ورک شاپس وغیرہ بھی کی جاتی ہیں بچوں کے ساتھ. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کورس اناؤنس کیا ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کڈس کے لیے. بچے جو ہے وہ پیپر کرافٹ کے ذریعے پیپر کے ذریعے چیزیں بنائے اور اس کو ساتھ ہم دین کے ساتھ بھی لنک کر سکے اخلاقیات بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم سکھا سکے. تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو گروپس میں مل جائیں گی. تو باقی میں دعوت دیتی ہوں امرین عباسی اپنا لیکچر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. جاتے ہیں. جی بارک اللہ فیک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس اسکرین پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ جب میں دیکھ رہی ہوں چیٹ وغیرہ مطلب یہ آپشنس نظر آ رہے ہیں کوئی پلیز بتائے گا مجھے تاکہ میں اس چیز کو ختم کر کے آگے بڑھ سکوں. نہیں بس اسکرین نظر آ رہی ہے. اوکے سلائڈس اوکے جو آپ نے سلائڈس شیئر کی ہے جی وہی جی نظر آ رہی ہے. بالکل الحمدللہ. اچھا جی اچھا مجھے 1 سیکنڈ آپ لوگ پلیز دیجیے گا کیونکہ یہ ایک جو ہے ہمیں پاسورڈ کی ضرورت ہے پاسپورٹ کی اور یہ کسی کو جو ہے نا سینڈ کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا پاس کوڈ مانگ رہا ہے لنک سے. آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں لیکن میں پاسورڈ شیئر کر دیتی ہوں. کہاں کہہ رہا ہے؟ جی میں نے کر دیا الحمدللہ. بارک اللہ فیک. اوکے جی اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا اوریجنل انشاءاللہ العزیز. جی سو الحمدللہ اصلاح نیٹ ورک کے اس پہ آپ کو واپس خوش آمدید. اوکے جی میرا نام امرین عباسی ہے. جیسے کہ آپ لوگ الحمدللہ میرا تعارف اب تک جان ہی گئے ہوں گے کہ میں سرٹیفائڈ کوچ ٹائم لائن تھراپسٹ اور کاؤنسلر ہوں. اور اب میں جو ہے میرا جو نیش ہے جو میرا اسپیشلائزیشن ہے وہ اسکرین ایڈکشن کاؤنسلنگ میں ہے. لیکن اسکرین ایڈکشن کاؤنسلنگ تک بات جاتے جاتے جو ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس کو ان کی بڑے جو ڈائریکٹ مسئلے ہیں وہ سٹارٹ کرنا شروع کروں. ان کو ریزالو کریں گے تو اعتماد کی فضا پیدا ہوگی بچوں میں اور والدین میں. اسی کے حساب سے اس لیے میں پیرنٹل کورسز کر کے الحمدللہ میں پیرنٹل کوچ کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے
سو اب آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. سو اصل میں جتنے بھی میں نے اب تک نیٹ ورک کے اس سے میرے ساتھ تمام پیرنٹل ورکشاپس آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب تک میں جن چیزوں کو کور کر چکی ہوں وہ ہیں نمبر 1 یہ کہ جب کوئی ہم پھول اگاتے ہیں اور وہ نہیں اگ رہا ہوتا, کوئی پودا نہیں اگ رہا ہوتا, تو ہم پودے کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ تم اس کے اندر چیزیں ڈال رہے ہیں, اس کے اندر انجیکشن لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کے آس پاس کے انوائرمنٹ کو کھاد تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہیں دوسرے گملے میں لگاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پودے کو صحیح نہیں کرتے کہ پودا صحیح ہو جائے. تو اسی لیے ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ایز اے پیرنٹل کوچ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب پیرنٹس اپنے, خاص کر مدرس, اپنی بچیوں کو لاتی ہیں میرے پاس کہ اس کے اندر یہ مسئلے ہی صحیح کر دیں. اینڈ دیٹ ریئلی 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 ہرٹس می کہ بھائی انسان کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ کوئی کوئی مطلب کوئی ڈیوائس نہیں ہے, کوئی ریڈیو نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, بچہ ہے, انسان ہے, اور آپ کا انسان, اور آپ بھی انسان ہے, اور آپ کا ہی بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. سو ڈونٹ ٹرائی ٹو فکس دا چائلڈ, بیکاز چلڈرن آر mirrors. ٹھیک ہے نا. ٹرائی ٹو فکس دا environment and try to fix the interactors of the child. ٹھیک ہے. جن بچوں کو جس قسم کی انٹریکشن مل رہی ہے وہ چیز صحیح کرنی ہے. اچھا آپ لوگ کائنڈلی چیٹ میں جو ہے نا, ہاں بالکل, کسی نے چیٹ میں کچھ لکھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کائنڈلی مجھے چیٹ میں جو کوئی سوال ہے, کوئی بات ہے, تو پلیز اس کو کرتے رہیے. کائنڈلی جو سلائڈ کے لحاظ سے سوال ہے نا, پلیز صرف انہی کو ایڈریس کیجیے گا, اور کسی چیز کو ایڈریس مت کیجیے گا. تو سوری, تو کیونکہ اس سے پھر ہمارا ٹائم آگے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اوکے. سو اب تک ہم نے یہ چیز کی. اس کے علاوہ ہم نے اٹینشن بکٹ اور پاور بکٹ کا جو ہے نا دیکھا, بچے کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. بچے کے بیہیویئر میں جو 2 مین کروشل ویریبلس ہیں وہ کیا ہے کہ یا تو بچہ اٹینشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی ڈیفیسٹ ہوتا ہے اٹینشن وائز. ٹھیک ہے. دیکھیں اٹینشن سیکنگ اینڈ اٹینشن ڈیفیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں کور کیا تھا. اسی طریقے سے پاور بکٹ, یا تو بچہ پاور ان میں انیڈیکویٹ پاور محسوس کر رہا ہوتا ہے, ہیلپ لیس پاور لیس محسوس کر رہا ہوتا ہے, یا بچہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اوور پاور کرنے کی. یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں کور کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے کیا کیا ویریبل ہوتے ہیں. تیسری چیز ہم نے بہت امپورٹنٹ وہ کی کہ بیہیویئر بچے کا, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے نوٹ کی کہ بھائی پنشمنٹ ڈز ناٹ ایکول ڈسپلن. تمیز سکھانے کے لیے, تہذیب سکھانے کے لیے پنشمنٹ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. بچہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی حدود میں رہے, حدود کی پامال کرنے کی سزا ہوتی ہے, لیکن حدود سکھانے کے لیے ہم جو ہے نا اس کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے. تو اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے اب تک الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز نوٹ کی, کیونکہ بیہیویئر از ناٹ رینڈم. ٹھیک ہے. جو بچے کا بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ کبھی رینڈم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آج کیا ہو گیا اس کو, پہلے نہیں کر رہا تھا, آج ایسے ہی ہو گیا ہوگا, پہلے نہیں کرتا اب ایک دم سے کرنے لگا ہے. there's always been a significant change. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے آپ کے بچے میں چینج آنے کی. تو کائنڈلی اپنے بچے کو بہت بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا observant اور vigilant پیرنٹ بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سوچتے ہیں میرا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے. The problem is my child is not giving me a hard time. My child is having a hard time. یہ ہمیں تھنکنگ پروسیس میں چینج لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بچہ اگر کوئی ایسا بیہیویئر جو ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہے جو اس کو ایشو دے رہے ہیں, تو یقیناً وہ کسی ایشو سے گزر رہا ہے. کائنڈلی اس ایشو تک پہنچے بنسبت ہے اس کے کہ یہ میرا بچہ یہ کرتا ہے, میرا بچہ بدتمیز ہے, بد زبان ہو گیا ہے, بات نہیں سن رہا ہے, پڑھتا نہیں ہے, فیل ہو رہا ہے. تو یہ سب دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ مائی چائلڈ از سفرنگ فرام سم تھنگ, اگر اس کے اندر یہ بیہیویئر چینج آیا جو پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک بہت کروشل چیز سیکھی کہ 3 ٹائپس آف پیرنٹل اسٹیٹس. پرسنالٹی کیا اسٹیٹس ہوتی ہیں پیرنٹل میں. ایک او سی ڈی ہوتا ہے, آرڈرنگ کریکٹنگ ڈائریکٹنگ پیرنٹ ہوتا ہے. ایک نان ایموشنل ریشنلی تھنکنگ پرسنالٹی اسٹیٹ ہوتی ہے پیرنٹ کی, کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپریٹ کرتا ہے کہ بس
ہاں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ چیک لسٹ ہوتی ہے اس کی. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہائی ایموشن پرسنالٹی پیرنٹ کی، جس کے اندر وہ اس اسٹیٹ میں کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ بچے کے ساتھ بچہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا بچے کو اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مرر امیج دے رہا ہوتا ہے، جیسے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے اس کی خوشی میں اس کے ساتھ چیمپئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، دا پیرنٹ چیمپئنس. تو یہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے جو اس ورک شاپ کے جو تھے جن خواتین نے اٹینڈ کی تھی ان کا میں نے پرسنلائز پرسنالٹی ٹیسٹ کیا الحمدللہ، اور ان کو ان کے پرسنلائز وہ بھی دیے گئے ریزلٹس، اور ان کے ساتھ ان کو میں نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا ایز اے کوچ کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور پیرنٹل ٹول باکس میں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک ہتھوڑی سے پورا گھر نہیں بنا سکتے ہیں، رائٹ. تو ایک پیرنٹل ٹول باکس جو ہوتا ہے مختلف سچویشنز کو، سرکمسٹانسز کو، مختلف فیملی ڈائنامکس کے لحاظ سے یا پیرنٹ پرسنالٹی ڈائنامکس آف یور چائلڈ کے لحاظ سے آپ کو ٹولز یوز کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں اب تک الحمدللہ ہم consequences the 5 hours of consequences کر چکے ہیں. respectful related reasonable کہ how to set consequences for the child کہ بیٹا یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو اس طرح سے. یہ 5 variables ہوتے ہیں the 5 hours of that. holding space ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا لاسٹ اس میں کہ how to hold space for a child. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مائنڈ باڈی سول ٹائم، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ، اور اس کو آج بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس میں بھی. اور آج ہم نئے چیزیں دیکھیں گے کہ کیا نئے ٹولز ہم یوز کریں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. سو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. شروع کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس دا ایموشنل کپ، کہ ایک بچے کا ایک ایموشنل کپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو آپ افیکشن، لو، سیکیورٹی، اٹینشن سے فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کچھ کو آپ کبھی کبھار ڈالتے رہنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کو بچے کو اتنا زیادہ وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت کم ریئشورنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ سب ہیں انشاءاللہ العزیز. کوئی کامنٹ، کوئی چیز کیا، اگر میں بہت تیز چل رہی ہوں تو کائنڈلی لیٹ می نو. آواز آ رہی ہے، سب کچھ ہے تو پلیز یہ نہ ہو کہ میں اکیلے اپنی ٹرین چلاتی چلی جاؤں. ٹھیک ہے. تو اب تک کوئی سوال ویسے اب تک ایموشنل کپ سے پہلے تو لیٹ می نو ان دا چیٹ باکس. اچھا، کیا آپ لوگ کو چیٹ باکس ویزیبل ہے آپ لوگ کا؟ اوکے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا ہے. اٹس فائن الحمدللہ. اوکے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب. اوکے. سو تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے ایک کپ ہے بچے کے پاس. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کا کپ بچے کے لحاظ سے فل کر رہے ہوتے، اپنے لحاظ سے فل کر رہے ہوتے. اوکے، چیٹ باکس ویزیبل ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا چیٹ باکس کیوں ویزیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے، آئی ہوپ کہ اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. سو بچے کا جو ایموشنل کپ ہے نا، وہ ہم اپنے لحاظ سے فل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم کے لحاظ سے، کبھی کبھار اپنے موڈ کے لحاظ سے. جبکہ ہمیں بچے کا ایموشنل کپ بچے کے لحاظ سے فل کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم چاہیں گے بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کوئی اپنی بک پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنی کارٹون انجوائے کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم تو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ آ کے. ٹھیک ہے. یا ہم کہیں جا رہے ہیں، چلو، اور اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم ذرا کیا کریں گے بھائی، ڈسٹورشن ان وائس. یس ابیرا، آئی ایم ریئلی سوری، آج تھوڑی سی ڈسٹورشن آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے گھر کی طرف کام ہو رہا ہے، اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے نا، ہم کیا کریں گے. اب ہم جب اپنے لحاظ سے بچے کا کپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بچہ بھی کنفیوز رہتا ہے اور بچے کا کپ کبھی بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارے رویے میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی بچے بہت بیہیویئر انکنسسٹنسی کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اب ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ جب بچے کا گھر بھرا ہوا نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مس بیہیو کرتا ہے. وہ اسٹیل فرام ادر کپس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا سبلنگ وائلری. اچھا، جب سبلنگس کی بات آتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جیلسی کا ایشو ہے. دیکھیں جیلسی کا ایشو نہیں ہوتا ہمیشہ. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بچہ دوسرے بچے سے جیلس ہے. اٹس اباؤٹ بچہ از فیلنگ انسیکیور. مطلب مجھے بہت زیادہ اس بات کی وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی میری بیٹی ہے پہلے یہ صحیح تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسری بیٹی یا دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ اس سے جیلس ہوتی ہے. نہیں جیلس نہیں ہوتے ہیں, انسیکیور ہوتے ہیں. دیکھیں جو بچے کچھ ہوتے ہیں جو لائک اگر آپ اس کو نیگیٹو وائب دیں گے تو بچہ نیگیٹو فیل کرے گا. انسیکیورٹی اینڈ جیلسی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. انسیکیورٹی کین لیڈ ٹو جیلسی بٹ انسیکیورٹی از ناٹ جیلسی اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاں آپ کی ایک توجہ تھی جو ظاہر سی باتیں بڑھ گئی ہے, لیکن آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے, گیو دیم کہ دیکھو یہ بھی ہے, مجھے اس کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, بٹ آئی ایم دیئر فار یو. ٹھیک ہے نا. ری ایشورنسز انسیکیورٹیز کو ختم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بولیں گے یار تم بچے تمہیں احساس نہیں ہے کہ چھوٹے بہن بھائی یہ ہے, تم کبھی احساس نہیں کرتے, تم تو بڑے ہو نا, یہ کہ اس سے بچے کے ذہن میں پھر جیلسی آتی ہے. بچے کیونکہ ری ایشورنس نہیں ہوتی, انسیکیورٹی فیل کرتا ہے, تو پھر وہ چیزیں بہت مسئلہ کرتی ہیں. تو کائنڈلی کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ مت کہیے گا, خاص کر سیکنڈ یا تھرڈ فورتھ ماشاء اللہ سے بیبیز کے بعد, کہ یہ جیلس ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو ریئلائز کہ بچہ انسیکیور فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیلس فیل نہیں کرتا. اور اگر وہ جیلس فیل کر رہا ہے تو اس کا دیکھیں کہ اس کو بھی آپ کو ہی دیکھنا ہے. لیکن اگر آپ اس کی جیلسی کو واضح کر دیں گے تو وہ امبیرسمنٹ فیل کرے گا, اور اس سے اس کا نیگیٹو ریزنٹمنٹ اور بڑھے گا سبلنگس کی طرف سے نا. تو یہ مت کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اب اس ایمٹی کپ کو واٹ فلز اے کپ, پلے, فرینڈشپ, ون آن ون ٹائم ہم نے مائنڈ باڈی سول ٹائم میں دیکھا کہ کیسے ہم نے ہر صورت ون آن ون ٹائم بچے کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے, بھلے آپ کے 14 بچے بھی ہوں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے ون آن ون ٹائم ہر بچے کا ہونا چاہیے. اسپیسیفک ٹائم کی یہ تمہارا ٹائم ہے, یہ ٹائم کسی اور کا نہیں ہے, یہ ٹائم میں تم کو دوں گی اور یہ تمہارا ہی ٹائم ہے. آپ کو اپنے دن کے 14 سیکشنز بنانے ہوں گے وہ بچے کو ٹائم دینے کے لیے, لیکن آپ کو ون آن ون ٹائم ہر صورت دینا ہے. بیکاز ان دی اینڈ بچوں کو کپڑے یاد نہیں رہیں گے جب آپ جیسے ماشاء اللہ سے آپ لوگ ہیں الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیے, آپ لوگ کو یہ یاد ہے کہ بچپن میں آپ کے اما ابا نے آپ کو کیا پہنایا یا کیا کھلایا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا, اچھے سے پہنایا, اچھے سے کھلایا, الحمدللہ. لیکن ہمیں جو انسٹنسز یاد رہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاں ہمیں یہاں لے کے گئے تھے, ایسے بولا, ایسے ہو گیا, اتنا مزہ آیا تھا, ہم سب ہنسے تھے, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. یا ایون کبھی کبھار جو نیگیٹو وہ بھی ہوتا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے کہ پٹائی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, اس طرح سے مارا تھا. کیا یاد نہیں رہتا؟ کپڑے کون سے پہنے تھے, یہ کھانے میں اس دن کیا کھایا تھا, یہ چیز یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹائم دینا کس کو کہتے ہیں؟ اسٹوری ٹیلنگ. ٹائم دینا کس کو کہتے ہیں؟ اوکے, دیٹ از اے ویری گڈ کوسچن. ٹائم دینا اس کو کہتے ہیں کہ آپ بچے کے سامنے بیٹھیں اور اس کو جیسے اس کو یہ آپشن دیں کہ اوکے ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود می. ٹھیک ہے نا. دس از کالڈ ٹائم دینا. کہ اوکے کیا کرنا چاہیں گے, کس طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرو, اور مجھ سے بات کریں, اوکے اب کرو مجھ سے بات, ہاں آ گئی بیٹھ گئی اب بولو. یہ والا ٹائم دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ٹائم دینا کیا ہوتا ہے, اوکے آئی ایم یورس فرام دس ٹو دس ٹائم, جو بولنا ہے کرنا ہے کرو, اوکے جو کہنا ہے کرو, کہو جو کہنا کرنا ہے کرو, جو اس کی مرضی ہے, اس کا کلر کا موڈ ہے, اس کا موڈ ہے, اس کا اس وقت آپ کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موڈ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ وہ ٹائم بیٹھیں, بھلے وہ ویڈیو گیم کھیلتا رہے لیکن وہ ٹائم دیکھیں آئی ایم ہیئر ود یو, اور اس کو پھر پازیٹیو ریفورسمنٹ دیتے ہو کہ تم اچھا کھیل رہے ہوگے نا, تمہیں اچھا آتا ہے ماشاء اللہ. یہ نہیں کہ تم اس پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہو, اس وقت لیکچر نہیں دیں. اپنے ٹائم میں کبھی بھی بچے کو لیکچر مت دیں. always use that one on one time, بھلے وہ 20 منٹ کیوں نہ ہو, always use that time to give shower your child with reinforcement. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تعریفیں کریں اس کی. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکسیڈنگ. اچھا یہاں پہ ایک عدد وہ ہوتا ہے نا, وہ مجھے مل نہیں رہا ہے. ہاں یہ رہا, الحمدللہ مل گیا. کبھی کبھار میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ کو یہ اوکے یہ رہا ہائی لائٹ لیزر پوائنٹر. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب. تو
जैसे यहाँ पे लिखे कनेक्शन सक्सीड इन डूइंग व्हाट दे लव टू डू और व्हाट दे चूज, ठीक है ना, टू डू, ये चीजें आपको देखनी होंगी. फिर empties the cup, strain, stress and strain, rejection by peers, loneliness, isolation, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे बच्चे अब ज्यादा फील कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास बाहर का बहुत ज्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस आ गया है अब उनके सोशल मीडिया पे. बच्चे इस बात को भी फील करते हैं कि उनकी पोस्ट पे कम लाइक आई है, उनके दोस्त के पोस्ट पे ज़्यादा लाइक आई है. अब एज पेरेंट्स इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारे लिए ये बिल्कुल, तो हम कोई बच्चा आएगा तो हम पेरेंट्स से, अम्मी मेरे पोस्ट पे 10 लाइक्स आई और 4 दिन हो गए. द मदर जो सुबह से लेके शाम तक काम कर रही हैं वो लाइक, तो ठीक है, तो क्या हो गया? हैं? नंबर आए तुम्हारे? ये वाले मसले शुरू हो जाते हैं हमारे. लेकिन हमें ये बात समझना ज़रूरी होती है कि दिस इज़ दैट चाइल्ड इज़ फीलिंग रिजेक्शन, और अगर हम उस वक़्त उसको रिएश्योरेंस नहीं देंगे तो उसका इमोशनल कप एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है? तो येलिंग एंड पनिशमेंट, फेलिंग, फटीग, डोंट डूइंग व्हाट दे आर फोर्स्ड टू डू और दे आर हेट टू डू. बहुत सारे बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स नफ़रत करते हैं, ठीक है ना? अब हम उनको मार-मार के बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है? मज़ीद मसले. ऊपर से हमारा सबसे बड़ा मसला कॉम्पिटिशन. फलाँ के इतने मार्क्स आए थे, फलाँ के उतने मार्क्स आए थे. ग़ज़ाला आरिफ़ वी आर, ये आपका एक बहुत वो मसला है इंशाअल्लाह अज़ीज़, सिग्निफिकेंट. हम उसको देखते हैं इंशाअल्लाह. रिस्पॉन्ड करना यानी उनकी तारीफ़ करना है. यस, उनकी तारीफ़, लेकिन झूठी तारीफ़ भी नहीं करें. उनकी तारीफ़, उनको रीअश्योर करना कि यस यू कैन डू इट. ठीक है, पहले नहीं हो सका, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मुझे बताओ. जो तुम चाहती हो, तुम जिस तरह से चाहती हो. जो दूसरे कर रहे हैं दूसरों को मत देखो. तुम्हें तुम्हें अच्छा लगता है, यू नो, गिव देम दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है? वो वाली कॉन्फिडेंस दें उनको, ठीक है ना? ओके जी. तो ये इमोशनल का भरना हर पेरेंट की ज़िम्मेदारी है. और पेरेंट्स कह रही हूँ मैं बार-बार, पेरेंट का मतलब अम्मा-अब्बा दोनों. माँ मदर का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रही मैं. द इमोशनल कप जो होता है ना, वो ऐसा ही है कि चाय जो है ना वो दूध और पत्ती से मिलके बनती है. तो अगर अम्मा दूध है तो पत्ती अब्बा है. अगर अब्बा पत्ती है तो अम्मा दूध है. जो भी समझ गए होंगे आप लोग. मैं थोड़ा सा उसको उल्टा बोल गई हूँ. लेकिन दोनों की जो है ना ये इसकी वो चाहिए. अब्बा की रीअश्योरेंस बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है. अब्बा के हाथ में नहीं, अच्छा ठीक है आज क्या किया, कितने नंबर आए, ये चीज़ नहीं करनी है. यू हैव टू टॉक टू योर स्पाउस दैट टू बिकम अ गुड पैरेंटल टीम इंशाल्लाह अल अज़ीज़, ठीक है ना? ओके जी, अब आते हैं एंड मील टाइम बैटल्स. कॉम्पिटेंट ईटर, ठीक है? अब कॉम्पिटेंट ईटर होता क्या है? ठीक है, हमारे यहाँ मसला ही ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि कॉम्पिटेंट ईटर के भाई, कॉम्पिटेंट ईटर को हम कहेंगे कि आप जो हैं, आप ये जो खा रहे हैं वो आप अ, पूरी प्लेट फिनिश करें, जो भी पका के रखूँ खा ले, नहीं. कॉम्पिटेंट ईटर का क्या मतलब है? एन्जॉयज अ वैरायटी ऑफ फूड्स. ठीक है, सिर्फ दाल चावल ना खाता हो, सिर्फ अला बला ना खाता हो, सिर्फ नूडल्स ना खाता हो. ठीक है ना? लर्न हाउ टू लाइक न्यू फूड. ठीक है, यानी कि कुछ नया ट्राई करने का जो है ना वो राजी हो जाए. इट्स द राइट अमाउंट ऑफ फूड. इस पे हम काफी देर बात करेंगे. दैट हिज, यहाँ पे हिज होना चाहिए, सॉरी, हिज हर बॉडी नीड्स टू ग्रो एज नेचर इंटेंडेड. ठीक है ना? और क्या है? knows how to behave at the table so others enjoy their food as well. ठीक है? कॉम्पिटेंट ईटर सिर्फ ये 4 चीजें होता है. कॉम्पिटेंट ईटर का मतलब ये नहीं होता कि आपका बच्चा जो खा रहा है वो पूरी प्लेट फिनिश करे, 2 रोटियां फिनिश करे, अचार भी खाए, ये भी ना खाए और वो खाए, जो मैं पका के रखूँ वो आज खा ले, अच्छा आज तो खा लो. नहीं. ठीक है, अपनी एज के लिहाज से खाए, अपने उस दिन की डाइट के लिहाज से खाए. ये सब चीज़ें अगर स्पाउस ना करे. देखिए सारा उमर, आपने जो ये बात की है कि अगर स्पाउस कॉपरेट ना करे, तो मुझे ये बताइए पेरेंट्स बनने का फ़ायदा क्या है? देखिए, आपने दराज से जो है ना ऑर्डर नहीं किए थे बच्चे, अम्मा ने कि चलो भाई बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं. दोनों के उससे मिलके बने ना, और दोनों ही की रैयत है. बाप से भी सवाल होगा तो माँ से भी सवाल होगा. ठीक है, तो स्पाउस कोऑपरेट ना करेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता. यू हैव टू बी अ प्रेजेंट फादर. देखिए मैं जिस नीश में काम करती हूँ ना,
آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کہ نیگلیجنٹ فادرز کی وجہ سے جو میلز اور فیمیلز دونوں ٹین ایجرز کن کن چیزوں کا جو ہے نا وہ کن کن مینٹل ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. خدا را پلیز اپنے اس سے کہ دیکھیں یہ جتنا بھی آپ بچے کو آپ کو یاد ہے آپ کے والد کتنا کماتے تھے؟ کس میں آپ لوگوں کو کس میں سے یاد ہے؟ آپ لوگ کو وہ ٹائم یاد نہیں ہوگا کہ آپ کے والد نے آپ پہ کتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا آپ کے والد نے آپ کے ساتھ وقت کیسا گزارا. ٹھیک ہے نا. تو وہ پیسہ ان دی اینڈ کچھ نہیں ہوتا، وہ وقت سادی کچھ ہوتی ہے، وہ پریزنس سب کچھ ہوتی ہے. پریزنٹ اور پریزنس میں فرق کرنا سیکھیں. ڈونٹ گیو یور چائلڈ اے پریزنٹ، گیو یور چائلڈ یور پریزنس. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کمپیٹنٹ ایٹر میں صرف یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پلیٹ کو فنش کرنا آپ کا وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 3 ڈشز بنی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک ڈش کے ساتھ ایک ایک روٹی نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہیلدی ڈائٹ جو اس کے لحاظ سے جو اس دن اس نے کھایا ہے اس کو اکوموڈیٹ کرتی ہوئی ڈائٹ. ٹھیک ہے نا. ایپل ڈزنٹ فال فار فرام دا ٹری. یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ مجھے اس بات کے جواب دیجئے. پہلے اپنے پاس ہی سوال جواب لکھیے. Were you a picky fussy eater as a child? اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اماں جو پکاتی تھی نا ہم تو چپ چاپ کر کے کھا لیتے تھے. تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. پھنسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم پلیٹ کو دور پھینک دیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے بچے بھی الحمدللہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، بٹ نخرے سب کرتے ہیں. یا ایون ہمیں ایز اے چائلڈ پتا، یا ہمیں تو یاد ہے نا کہ یار امی یہ پکائی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن میں کھا لیتی تھی. رائٹ. پھر سم فوڈ ایسے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مجھے پھلی کبھی اچھی نہیں لگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن میں پھلی کھا لیتی تھی، لیکن پھلی مجھے کبھی پسند سے نہیں کھائی، شوق سے نہیں کھائی. تو ابھی بھی میں پھلی شوق سے نہیں کھاتی. ٹھیک ہے. اور بالکل بھی نہیں کھاتی. اور جہاں اگر مجھے چانس ملتا ہے، اگر دال اور پھلی پکے تو میں دال روٹی زیادہ شوق سے کھا لوں گی اچار ڈال کے، لیکن پھلی پھر نہیں کھاؤں گی. ٹھیک ہے نا. ایموشنل ایٹر کیا ہوتا ہے اس کو ہم ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم یہ سوال اپنے آپ سے کہ ایز اے پیرنٹ اپنے آپ سے یہ سوال کہ آر یو ایموشنلی انویسٹڈ ان واٹ اینڈ ہاؤ مچ یور چائلڈ ایٹس. اس بات کا مجھے یہ بتائیے کہ آر یو ایموشنلی انویسٹڈ ان واٹ اینڈ ہاؤ مچ یور چائلڈ ایٹس. یس اور نو، اس کا مجھے سب کا جواب چاہیے. اوکے. کو ڈسکشن فائٹس بھی نہیں سننے. اچھا جی ابیرا، دیکھیں اس کو ہم پھر بہت ڈیٹیل میں ڈسکس، لیکن دیکھیں دیسی کلچر آئی ڈونٹ ایگری ود دس ٹرم. ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں، قیامت کے دن دونوں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. تو اللہ کے سامنے دیسی کلچر والی ایکسکیوز چلے گی؟ ہم کہہ سکیں گے یا اللہ دیسی کلچر نے پیدا کیا تھا نا، کیا کرتے جی؟ نہیں. دیر از آلویز ٹائم. اللہ سے دعا کر کے اپنے اسپاؤس سے، دیکھیے وہی بات ہے کمیونیکیشن، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور اسپاؤس. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کے بارے میں اگر ورک شاپ کریں تو بہت ساری خواتین آتی بھی نہیں ہے کہ بھائی ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود اسپاؤس. ابھی بھی اتنی زبردست چل رہی تھی ماشاء اللہ عائشہ عامر کی بندھن کے نام سے بہترین ورک شاپ تھی، میں نے خود لی الحمدللہ، کہ اس میں اتنی کم خواتین تھیں اور فری ورک شاپ تھی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ بھائی ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، یہ سب چیزیں بات کرنا ہے کہ یہ مجھے آپ کی اس موقع پہ ضرورت ہے ایسے ایسے کمیونیکیٹ کرنے کی. ہمارے بچے کو ہماری کیسی ضرورت ہے، وہ چیز ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کون کمیونیکیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. اوکے. یس انویسٹڈ. اوکے. نو، نوشین احمد حمید نے کہا ہے کہ نہیں، سم ٹائمز ناٹ آلویز. اوکے. اور جی شیئر دا ریکارڈنگ. اوکے. یہ اصلاح نیٹ ورک کا وہ ہے، آپ ان سے پوچھیے گا انشاءاللہ کہ وہ ریکارڈنگ شیئر کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے. سو ایموشنلی انویسٹڈ جو ہے نا، ہم کیا ہوتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے پکایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اتنا سا کھایا تم نے، اتنا سا کیا تم نے، کیا ہو گیا؟ تم تو کھاتے ہی نہیں، تم تو پیتے ہی نہیں. یا پھر یا اور
اس سے پہلے اب جب ہم بچے پہ بار بار یہ پریشر ڈالتے ہیں نا بچپن سے، یو نو، جیسے ہی چھوڑ، اب لائک بچہ جب ٹوڈلر ایج میں ہوتا ہے، انفینٹ ایج میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ رونا دھونا کر رہا ہے، اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، جب وہ بیچارہ نرسنگ میں ہوتا ہے ماں کے اوپر، تو ہم فون ہی اس کو نرس کرنا شروع کر دیتے، فیڈ کرنا شروع کر دیتے کہ وہ بھوکا ہوگا. ضروری نہیں بچہ ہر وقت بھوکا ہو. اسی طریقے سے جب بچہ کھانے پینے کی ایج میں آ جاتا ہے تو ہم بس منہ میں ٹھوستے رہتے ہیں اس کے. بچے کو پانی اور سالڈ فوڈ اور پانی کا وہ نہیں بناتے. ہنگر جو پینگز ہوتے ہیں نا اور تھرسٹ پینگز دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. ہم کو لگ رہا تھا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے بہت دیر سے پانی بھی نہیں پیا ہے، مجھے پیاس بھی لگ سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم اپنے بچے کو ڈسٹنگوش کرنا اس لیے سکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے خود نہیں کی. تو میرے بچے کو بھی نہیں آتی. اور ایموشنل لیڈر کیا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ ٹینشن میں، بچہ سٹریس میں، کچھ کھا لو. بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، بھوکا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بچپن سے ہم نے اس کو سکھایا. تو بچہ ایموشنل لیڈر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا بھائی؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایموشنل لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے ایموشنس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم ان کو ریکگنائز ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے. ہم جو ہے نا ٹینشن میں آتے تھوڑے بہت، چلو کچھ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ایک بڑا ڈیفیسٹ ہے ہمارے اندر، جو کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی ڈال رہے ہیں. اگر ہم ایموشنل لیڈر ہیں تو ہمارا بچہ کسی نہ کسی انٹینسٹی کے لحاظ سے ایموشنل لیڈر ضرور بنے گا. یہ بات جو ہے نا دیکھنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، اوکے. اب جب ہم ایموشنلی انویسٹڈ ہوتے ہیں نا ہمارے بچے کے کھانے پینے میں، میرا بچہ اس وقت کیا کھائے گا، اس نے پانی پیا نہیں ہوگا، اور صرف یہ کھانا پینا میں بس لگے رہتے. اس نے یہ نہیں کھایا ہوگا، اس نے وہ نہیں کھایا ہوگا. اور ایک طرح سے بچے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا لیتے کہ اماں اگر 5 دفعہ پوچھے گی نہیں نا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. اماں اگر پانی نہیں پوچھے گی تو میں پانی نہیں پیوں گا. ہائے میرے بچے نے کھانا کھا لیا، ہائے میرے بچے نے پانی پی لیا. یہ سب کیا ہے؟ گھر میں آیا ہے تو ہائے اس کو پانی تو لا کے دے دو. بچہ پانی پی سکتا ہے الحمدللہ، جا کے گھر میں آؤ سلام کرو، جا کے پانی پی لو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ کوئی پانی لانے والا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو آپ پانی نہ وہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ بچے میں انڈیپینڈنٹ بنائیں. بچے کو ہر چیز میں ہم اسپون فیڈنگ کر رہے ہوتے. 14-15 سال کے لڑکے لڑکیاں ان کو امائیں پانی لا کے دے رہی ہوتی جب وہ یونیورسٹی سے آتے ہیں. تھکے ہوئے آئے ہیں جی، پانی لا کے دے رہے ہیں اماں. سیریسلی، ماشاء اللہ اللہ رکھے، جوان ہے، سب کچھ ہے بھائی. ٹھیک ہے، چوڑی اوکے. تو یہ آپ سب نے دیکھنا ہے کہ what are you investing yourself in. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ایموشنلی انویسٹڈ ان یور چائلڈس ایٹنگ ہیبٹس یا ایٹنگ ایون ہیبٹس بھی نہیں، تو آپ اس کی ہیبٹس ڈیولپ نہیں کر سکتی. آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایموشنل کپ آپ کے اس لیول تک بھر جائے کہ ہاں میرے بچے نے اچھے سے کھا لیا. وہی بات آپ کے لحاظ سے ایموشنل کپ بھر رہی ہیں، جبکہ بچے کے لحاظ سے اس کو ڈیپینڈ، وہ ہمیشہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ڈو یو وانٹ یور چائلڈ ٹو آلویز بی ڈیپینڈنٹ اپون یو؟ سب سے زیادہ مجھے جو ایشو آتا ہے، لائک آئی ایم کوچنگ سم ون ان دیئر لائک لیٹ 20s، 28 29 30s، اور ان خواتین کو سیلف اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو بھوک کب لگ رہی ہے. اگر وہ کھا رہی ہے، جو اتنے زیادہ آج کل آپ دیکھیں کہ ویٹ لاس، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ ایموشنل ایٹرز ہیں. اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو سیلف اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کیوں کھا رہی ہیں، کیسے کھا رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں نا. Okay, sure, and my God, the same habit from me. How can I help? Okay, تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، بارک اللہ فیک. اوکے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کی تربیت پر زیادہ دھیان دیں، یا ہم دین کے کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں. بیکاز آئی فیل اسٹریسفل، ان بچوں کو کم وقت دیا ایسا محسوس ہوتا ہے. دیکھیں، ہر ایک کی فیملی ڈائنامکس الگ ہوتی ہیں. مسرت آپ کو بیلنس کر سکتی ہیں تو جتنا لے سکتی ہیں، جتنا کر سکتی ہیں اتنا کریں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ کائنڈلی جو سلائیڈ اس پہ ہو اسی کے لحاظ سے سوال کیجئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ٹھیک ہے، اس سلائیڈ کے لحاظ سے کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. سو جب آپ کے ذہن میں یہ بار بار سوال آ رہا ہو کہ میرے بچے نے کیا کھایا، کیا پیا، ہائے میرے بچے نے کچھ کھایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کھا رہا ہوگا، تو اپنے آپ کو اس وقت روکیں اور پوچھیں میں اس کیوں سوچ رہی ہوں. اپنے بچے کے لحاظ سے باقی سوچ رہی ہوں
یا پھر وہ اگر بچہ باہر سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اماں میں نے وہ برگر کھا لیا تھا یا میں نے وہ بن کباب لے کے کھا لیا تھا, شاورما کھا لیا تھا. اب ہم 2 گھنٹے بعد کہیں گے ارے تم نے پتہ نہیں کب کا کھایا ہوگا, یہ لو آؤ کھاؤ. اوکے بیٹا, جب بھوک لگے تو کھا لینا. کتنے مائیں اپنے بچوں سے ہی کہتی ہیں, اور میں ٹینز کی بات کر رہی ہوں. لیٹ دم بی سیلف ریلائنٹ کہ ہاں جب بھوک لگے تو کھا لینا, گھر میں یہ پکائے. ابھی ہم اس پہ آئے ہیں کہ گھر میں پکانے کا سسٹم کیسے ہو, لیکن ہاؤ مینی آف یو ایکچولی سے دیٹ. یہ نہیں کہ آؤ کھا لو. ہم اسپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں, ان کو اسپون فیڈنگ کے عادی ہو جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لائک ٹو جسٹ گیٹ دا مدر آف دیئر بیک. یار بولتی رہیں گی اماں جب کھانا کھا لیا, سچ ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کے 4 پلیٹیں کھا لو, بھوک نہ بھی لگ رہی ہو تو وہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں جب ویٹ بڑھتا ہے وہ کرتا ہے تو پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو سی کہ ہم کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں اینڈ وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے نا. اوکے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ اف آر یو آر یو ایموشنل ایٹر, تو اس کا یہ کہ اف یو آر پنشڈ, اگنورڈ اور ریجیکٹڈ فار ایموشن اور بیہیویئر ایز اے چائلڈ, یو مے بی ویری انکمفرٹیبل ود, اور یا تو انکمفرٹیبل ہوں گے یا پھر ریئیکٹ انٹینسلی کریں گے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے ٹو اے چائلڈ ایموشن ایز این ایڈلٹ. ٹھیک ہے نا. یہ جو چیز ہے, یہ اس بارے میں آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ ڈو یو اگری اور ڈو یو ڈس اگری؟ On 5 old, she doesn't eat at all, only drink milk. I'm worried about goose. Okay, Sidra, yes, we are going to see کہ اس کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں. It's appetite, but everyone says you are careless. عائشہ فاروق, you know your kid better. یہ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا کہ سب کو ہائے امی کھانے کو نہیں دیتی, ہائے اللہ سارا تم تو خود تو پھٹ رہی ہو. استغفر اللہ. لٹرلی میں نے ماؤں کو جب میں یہ ورک شاپ کرا رہی ہوتی ہوں نا تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ سننے کو مطلب خود تو پھٹے جا رہی ہے, بچے کو بھوکا رکھتی ہے. اللہ کی پناہ کیا کہوں میں اس بات پہ. لیکن خدا نہ خواستہ بھائی ہمیں ہماری ڈائنامکس پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. ڈونٹ گیٹ ڈیفینسو جب لوگ اس طرح کی بات کریں کہ بچے کو کھانے کو نہیں دیتی. بچے کو اور آپ کے اندر ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ when and how to treat them. ٹھیک ہے. ہر ایک کو دوسرے کی زندگی پرفیکٹ کیسے گزارنی ہے نا, اس کا آئیڈیا بہت اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں بھلے روڈیں ہی نہ ہو, دوسروں کی روڈ پکی کیسے کرنی ہے وہ سب کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو کائنڈلی ڈونٹ ٹیک اسٹریس فرام ادرس. انفلوئنس نہیں لے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کی باتیں کریں گے, بھائی بچہ ان کا نہیں ہے, بچہ آپ کا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ 15 منٹ کے لیے آئیں گے, آپ کو 4 باتیں سنائیں گے, چلے جائیں گے. لیکن ان 4 بچوں کے لیے اپنے بچے کو ساری زندگی کے لیے اسکار نہ کریں. اوکے ٹھیک ہے نا. ایٹ اونلی سیلیکٹڈ فوڈ. یس غزالہ عارف, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. وانٹ ٹو ایٹ اینی ویجیٹیبلس, یہ تو سب کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتے ہیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں. ہاں بلا وجہ کا یہ آئیڈیا ہوتا ہے. ایون جو بچے ذرا ہیلدی ہوتے ہیں ان کے لیے سب سوچ رہے ہوتا ہے کہ صرف کھاتا رہتا ہوگا. بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں لوگوں کے ایک بلڈ کی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں صرف وہ موٹے انہیلدی موٹے ہوتے ہیں, ان کے باڈی جو ہے وہ بلڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہم اس پہ واپس آتے ہیں کہ if you were punished as a child, جب آپ کو کوئی وہی بات ہے انکانشیسلی اگر آپ کا ایموشنل کپ جو ہے وہ آپ کے والدین نے یا آپ کی والدہ نے اس طرح سے ایٹنگ ہیبٹ سے ڈیولپ کر کے بھرا ہوگا, تو آپ بھی وہی چیز اپنے بچے کے ساتھ کریں گے. یا تو انکمفرٹیبل رہیں گے, اب سب یہ سوچتے رہیں گے. کچھ لوگ ڈفرنٹ ٹریگرز ہیپنس. ٹھیک ہے نا. جس نے بہت زیادہ ٹف چائلڈہڈ دیکھا ہوتا ہے نا, وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو سب کچھ دے دے. ٹھیک ہے. وہ اس کے بچے کے لیے اور زیادہ نیگیٹو چیز پہ وہ کرتا ہے. یا کچھ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم اتنے لینینٹ ہیں, ہم نہیں کرے تو ذرا بچوں کے ساتھ سختی کرو. بچے کے لحاظ سے اپنا رویہ کریں. ٹھیک ہے نا. اوکے کوئی اور سوال؟ اوکے جو بچے سلم ہوتے ہیں, ہاں آن لائن کلاسز اینڈ نو فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی بچوں کا. اوکے میری طرف اذان ہو رہی ہے, ہم اذان بریک لگتے ہیں 5 منٹ 6 منٹ کا, اینڈ وی ول بی بیک. ابھی انشاءاللہ العزیز ٹائم ہو رہا ہے 4:14. وی ول بی بیک بائی 4:23. اوکے بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
کرتے ہیں. اوکے, بارک اللہ فیک. اوکے, اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہٹے گا. اوکے, یہ جو سلائڈ ہے یہ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اس میں کوئی سوال؟ اوکے, چیٹ باکس کہاں چلا جاتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, جو چیز بند کرو وہ ہو نہیں رہی ہوتی ہے, جو بند نہیں کرو وہ بند ہو جاتا ہے. اوکے جی, تو اب ہم آگے شروع کرتے ہیں کیونکہ اب ہم مین چیز پہ آ رہے ہیں. لیکن اب بہت سے جو میرے پاس مدرس ہوتی ہیں, جو میں پیرنٹل وہ کرتی ہوں, کہتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا ٹیکسچوئل یا پھر وہ اس کی تمہید باندھتی ہیں کنسیپچوئل, اس کے بعد کرنے کا کام بتاتی ہیں. کرنے کا کام ڈائریکٹ بتا دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک چیک لسٹ دے دوں, یار یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا, تو ضروری نہیں ہے. دیکھیں, کسی بھی ورک شاپ کو اٹینڈ کر کے نا وہ 100% آپ کے اوپر نہیں آتی. ہم ورک شاپ, جتنے بھی ورک شاپ ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ اسی بات پہ جنرلائز بات کریں کہ آپ اسپیکٹرم پہ لوگ اس کو سیکھ کے آگے پیچھے خوب ایڈجسٹ کر لیں. جیسے کہ آپ لوگ کسی کا مائک آن ہے تو کائنڈلی پلیز اس کو آف کر لیجیے. اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کوکنگ شوز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کوکنگ شوز میں ہم کیا کرتے ہیں, ان کوکنگ شوز میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس نے بہت گرم مسالہ ڈالا ہے, میری فیملی میں تو نہیں کھایا جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس ریسیپی کو ٹویک کرتے ہیں, تھوڑا سا سیٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے لحاظ سے, کہ نمک 2.5 چمچ ڈالا ہے تو ہم نمک تو 2 چمچ ڈالیں گے, یا اس نے مرچ 1 چمچ ڈالی تو ہمارے یہاں تو تیز کھاتے تو ہم 2.5 چمچ ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ورک شاپس میں آپ لرن کرتے ہو وہ ایز اٹ از ہم A+B کا ہول اسکوائر کا فارمولا آپ کو نہیں دیتے ہیں. ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اپنے فیملی ڈائنامکس, اپنے پیرنٹل ڈائنامکس جو آپ خود ہیں, اس لیے بہت کروشل تھا کہ اگر آپ کو ہو سکے تو آپ اصلاح نیٹ ورک کو سے آپ لوگ جن لوگوں نے میری پچھلی ورک شاپ نہیں لی ہے, ٹھیک ہے نا, دا پیرنٹل اسسمنٹ والی, وہ اگر آپ لے سکے تو اس کے اندر باقاعدہ میں نے پیرنٹل ٹیسٹ کیا تھا ہر انڈیویجول جس نے وہ کی تھی, کہ اور اس کے لحاظ سے ان کو کوچ کیا تھا کہ وہ کس قسم کے پیرنٹ ہیں اور اس میں آگے پیچھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ایوری پیرنٹ از ڈفرینٹ اینڈ ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایکنالج کریں. سیلف اویئرنیس از دا کی. ایکنالج کریں what kind of a parent you are, سب سے پہلے what kind of a person you are. آپ کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ کیا کیا ایموشنز جو ہے نا ایشوز رہ گئے ہیں, اور وہ پروجیکٹ نہیں کریں اپنے بچے پہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اور کوئی اس میں سوال؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب انشاءاللہ العزیز, اور یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, بڑھ گیا. اوکے, سو ایٹنگ. اب آتے ہیں مین چیز پہ, دا مین کورس. ایٹنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹنگ از اے ڈویژن آف ریسپانسبلٹی. مثلاً کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پلیٹیں کون لگائے گا, کھانا کون لا کے رکھے گا, پلیٹیں کون اٹھائے گا, اور پلیٹیں کون دھوئے گا, یہ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں تو کھانے کی رسپانسبلٹیز. کیا خیال ہے, سلاد کون بنائے گا, دہی کون بنائے گا, رائٹ؟ ایسے ہی ہوتا ہے, کھانا تو اماں نے بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا پھر ماشاءاللہ سے بہنیں ہوتی ہیں, وہ بڑی ہوتی ہیں, تو وہ ہوتا ہے نا, آج تم نے روٹی پکائی ہے تو میں نے چاول بنانے ہیں, تم نے چاول بنائے ہیں تو میں نے یہ کرنا ہے, یہ والی بڑھ جاتی ہے, رائٹ؟ لیکن پیرنٹل ایسپیکٹ سے ایٹنگ ڈویژن کیا ہوتی ہے؟ پیرنٹ کی جب ہوتی ہے فیڈنگ, اس میں اس کو صرف اور صرف یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. میں ایز اے کوچ, ایز اے کاؤنسلر ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں, اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کرے ایکسپیکٹڈ سوچ کے کہ یہ دیز آر دا ایکسپیکٹڈ بیہیویئرز. خدا را بھائی, آپ بھی انسان ہیں تو انسان ہی بنو. ٹھیک ہے نا. وہ ڈپٹی نذیر احمد کی اکبری اصغری نہیں چل رہا ہے یار گھر میں. ٹھیک ہے, کہ نہیں جی یہ وہ تو وہ یہ تو یہ سب کچھ نہیں. بھائی زندگی کو آسان بناؤ. گھر میں ہر ایک کی فیملی ڈائنامک سب کو پتہ ہے, اسی لحاظ سے رکھو. ہر ایک کے بچے کا سب کو پتہ ہے, اسی لحاظ سے رکھو. سب سے اچھی چیز کیا ہو, اگر آپ کا بچہ 4 سال سے بڑے ہیں, سکون سے بچے کے ساتھ بیٹھیں, باقاعدہ جیسے وہ جو ان کی ڈائری کا ایک وہ ہوتا ہے نا ٹائم ٹیبل, اس کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ تم کیا کھانا چاہتے ہو. جب میں پیرنٹل یہ سیکھ رہی تھی, میں نے ایڈلر سائیکالوجیکل انسٹیٹیوٹ سے
पॉजिटिव पेरेंटिंग का कोर्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह. आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज होती है पेरेंट्स को बजटिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए. एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन टू माय टीचर कि डू यू डू दैट? तो कहा यस. मैंने कहा हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन? तो उन्होंने कहा आई हैव बीन इन्वॉल्विंग माय सन in budgeting since he was 4 years old. अब आप अपने बच्चे के बारे में सोचे जरा 4 साल की, क्या आप उसके बजट रखेंगी उसके सामने? बेटा ये बिल है, ये बिजली का बिल आया है. हम क्या कहते हैं, इतना बिजली का बिल आया है, इंसान बनो, लाइटें ऑफ करके आओ. पानी का बिल आ रहा है, ठीक है, या फिर गोश्त इतना महंगा हो गया है. हम उनको बजटिंग नहीं सिखाते. क्यों? क्योंकि हमने भी बजटिंग नहीं सीखी है. इट इज वेरी क्रूशियल. हेलो, कोई बात करना चाह रहा है? अगर नहीं करना चाह रहा है तो प्लीज म्यूट योर माइक. थैंक यू. ओके, सो आप लोग के लिए चैट बॉक्स ऑन है. अगर आप उसमें अगर लिख देना कि somebody wants to talk या somebody has a question, तो प्लीज मैं मुस्तकिल चैट देख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पार्टिसिपेंट्स के हैंड रेज नजर नहीं आएंगे. ठीक है, ओके. सो ये जिम्मेदारियां हैं बस आपकी एज अ पेरेंट हु इज फीडिंग. जॉब क्या है? 1 2 3 4 5 गिने भाई, गिन ले कितनी है? 5 है. और आप सोचे कि हम जब सोचते हैं ना खाना पकाना है, आय हाय हाय टेंशन होना शुरू हो जाती है. तो क्या है? चूज एंड प्रिपेयर द फूड, प्रोवाइड रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स. अब ऐसा तो कोई है नहीं कि आज मैंने तुम्हें खाना दिया है ना, मैं तुम्हें परसों खाना दूंगी. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो कोई अम्मा नहीं है ना. ठीक है मैम. बात जी उम्मे रेहाना आप बिल्कुल माइक ऑन करके बात कर लीजिए. सॉरी मैम, आपकी बात काट रही हूँ, बहुत बहुत माजरत. मैं ये पूछना चाह रही थी कि बजटिंग किस तरह की जाए, बजटिंग करने का तरीका कैसे, ये मुझे समझ नहीं इंशाल्लाह आई अल इसका. अजीज आपको आपके अगले जो हमारा सेशन आने वाला है ना 26 एंड 27 का, उसके अंदर इस पे डिटेल सेगमेंट है. उसके अंदर बकायदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मैं शेयर करूंगी. ठीक है, इसीलिए वो पेड सेशन है कि मैं आपके साथ बकायदा ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शेयर करूंगी कि बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, बच्चे से बात कैसे करते हैं, बल्कि बजटिंग कैसे की जाती है, बच्चे को बजटिंग में इन्वॉल्व कैसे की जाता है, वो पूरा एक सेगमेंट है इंशाल्लाह. ठीक है, जी इंशाल्लाह. बारकल्लाह फीक. तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह. वो 2 दिन की वर्कशॉप है, जुमेरात और जुम्मा, तो दोनों सेशन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है. ठीक है, ओके जी. अब हम आते हैं वापस. तो ये जो चीज है ना, चूज एंड प्रिपेयर द फूड, खुद भी चूज करें. अब ये नहीं, अब जिन्होंने मेरी पुरानी वर्कशॉप्स ली हैं उनको ये बात बहुत डिटेल में पता है कि व्हाट आई मेंट फ्रॉम चूज. मैं कभी भी ये नहीं कहती कि बच्चे के हाथ में फुल पावर दे दो और आप समेना व ताना कह के बैठ जाए बच्चे के सामने. नहीं, यू आर द पेरेंट. ठीक है ना. सो चॉइसेस रखें, लेकिन बेटा ओके हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं. हमेशा हम क्या क्या बात करनी है. ये नहीं कि भाई ये कर लो या ये कर लो, अब बता दो क्या करना है. नहीं बेटा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अब बताइए हम क्या करें. इट ऑलवेज द सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी. यानी कि इंक्लूसिविटी का उर्दू क्या होता है, आई हैव नो आइडिया, मेरी उर्दू बहुत खराब है. यानी कि बच्चे को जिसे कहते हैं शमूलियत. शमूलियत उसका एहसास दिलाए कि हम एक है. वी आर नॉट वर्सेस. पेरेंट वर्सेस चाइल्ड होता क्या कह रही ठीक है ना. है? अच्छे से मेरी बात तो करवाओ जरा. ये बच्चा बहुत जिद्दी है, अपनी मर्जी पर हर बात कर रहा है, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए कि रिस्पेक्ट नहीं करता अपनी. अच्छा, ये बहुत आगे की चीज है. हम अभी मैंने जैसे कि आपसे मैंने कहा खौला, हम इसको प्राइवेटली डिस्कस कर लेंगे. स्लाइड के लिहाज से सवाल कीजिएगा प्लीज. ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अच्छा, दूसरी चीज मील्स एंड स्नैक्स क्या होते हैं. नंबर 1, इसकी डिफरेंशिएशन प्लीज कीजिए. पराठा इज नॉट अ स्नैक, पराठा इज अ मील. अगर आपके बच्चे ने पराठा खाया है माशाल्लाह से, तो ही हैड अ मील. ये नहीं कि यार उस वक्त तुमने पराठा खाया था अब तुम ये खा लो. ठीक है, बच्चे के जो है ना टाइमिंग मील्स और स्नैक्स में, अब बच्चे ने एक पैकेट चिप्स खाया हुआ है तो दैट इज अ स्नैक, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है. ठीक है, लेकिन बच्चे ने खजूर दूध के साथ खाया हुआ है तो दैट इज अ मील इट्सेल्फ. ठीक है, तो उसके बाद बच्चा 2 रोटी नहीं खाएगा.
ना वो बच्चा एक रोटी पूरी करेगा, अगर वो आधी रोटी कर रहा है तो ठीक है, बस काफी है, ठीक है। अभी हम पोर्शन कंट्रोल पे आएंगे, लेकिन चूज एंड प्रिपेयर द फूड बच्चे की पसंद का, ठीक है। अब बच्चे की पसंद रोज नहीं हो सकती, कुछ लो कुछ दो, जैसे हमने कॉन्सिक्वेंसेस में सीखा था कि ओके दिस इज दिस, आप अगर इस दिन आप ये खाएंगे तो अगले दिन मैं ये पकाऊंगी, ये भी खाना होगा, उस दिन आपकी पसंद का है, उस दिन आपके भाई की पसंद का होगा, उस दिन कॉन्ट्रैक्टिंग सीखिए, ठीक है ना। वही बात है इंक्लूसिविटी, उनको घर का एहसास दिलाएं कि ये सबका घर है और सबकी चलेगी। हमारी अम्मा मरहूमा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए इंशाल्लाह आमीन, वो फरमाती, वो हमारी अम्मा कहती थी कि बेटा जो मकान होता है ना वो एक आदमी का होता है, घर लोगों से बनता है, घर हमारा होता है, मेरा घर नहीं होता, हमारा घर होता है, ठीक है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में स्नैक्स चॉकलेट होते हैं, और हमारी लैंग्वेज में स्नैक्स अलग, तो यस ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मसरत, बारकल्लाह फीक, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बारकल्लाह फीक मुसरत, आपने बहुत ही सवाल किया, डेफिनेशन पूछें। अब अगर बच्चे ने एक चॉकलेट बार खाई हुई है तो डू यू नो कि एक चॉकलेट बार में कितनी कैलोरीज हैं, कितना ज्यादा है, तो भले उसको खाना मत दें, मतलब मत दे से मतलब ये नहीं कि अगर उसको खाना खाना है तो आप कहेंगे नहीं तुम्हें चॉकलेट बार खाई भी, छीन लो उससे खाना, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जितना खा रहा है, आधी की आधी रोटी खा रहा है तो खाने दे, बस ओके हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने उस वक्त खाया हुआ था। लेकिन उसके साथ उसके टाइमिंग्स भी फिक्स कर दे, जैसे कि हमारा दूसरा वो है मेक ईटिंग टाइम प्लेजेंट। हमारे यहाँ मसला ये कि खाने की मेज पर तो चल रही होती सियासत, ठीक है, सारे मर्द हजरात तो सियासत की बात कर रहे होते हैं, हालांकि सुन्नत क्या है, खामोशी से खाना खाया जाए, साथ बैठ के खाना खाया जाए, ठीक है, कोई अच्छी बात करके खाना खाया जाए, बरकत होती है। लेकिन हमारे यहाँ मसले चल रहे होते हैं, ऊपर से हमारे यहाँ मोबाइल भी मेज पे होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो नो डिवाइस एट टेबल का पॉलिसी अपनाएं, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। वो हम डिटेल में देखेंगे कि पॉलिसीज जब घर में अपना बनाते हैं ना पेरेंटल यूनिट, वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Then teach kids about food and mealtime behavior. Food जरूर वो बताएं, जैसे मुसरत ने कहा ना कि डेफिनेशंस, जब आप बच्चे को एक डेफिनेशन सिखाएंगे तो बच्चा उसी डेफिनेशन के लिहाज से काम करेगा ना। अगर मेरी अम्मा ने सारी जिंदगी मुझे ये सिखाया होता कि एक मिसवाक को जो है वो लकड़ी बोलते हैं, तो आप कुछ भी कर ले, मैं सारी जिंदगी उस चीज को लकड़ी बोलूंगी ना, मिसवाक नहीं बोलूंगी। और अगर मुझे ये सिखाया होता कि पेंसिल को मिसवाक बोलते हैं, तो मेरे जहन में क्या आएगा, ये मिसवाक है जब भी मैं पेंसिल देखूंगी, राइट। तो डेफिनेशंस बच्चों से पूछे भी जब वो बाहर जाने लगे, बड़े हो जाएं, और अब उस लिहाज से अपग्रेड करते भी रहे, ठीक है ना। तो 3 चीजें क्या हो गई, चूज एंड प्रिपेयर द फूड, बच्चों के लिहाज से बैठ के उनसे डिस्कस करें, ओके व्हाट, आगे पूरे हफ्ते का वो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके, ओके उस दिन इस दिन सब्जी बनेगी, सब्जी में 2-3 ऑप्शन रख दें, ताकि अगर जो वही बात फैमिली डायनामिक्स, कुछ लोग क्या हफ्ते भर का सामान एक दिन आता है, कुछ लोग ताजा ताजा लेके आते हैं, फैमिली डायनामिक्स के लिहाज से अपने वो जो है ना अपने मील टाइम जो है वो डिसाइड कीजिए, ठीक है। फिर मेकिंग ईटिंग टाइम प्लेजेंट, उस वक्त खाने की मेज पे कभी भी पढ़ाई की बात मत निकालें, खाने की बेस पे हमेशा अच्छी बातें करें, स्ट्रेस रिलीज करें, अपना भी है बच्चों का भी, ये कहाँ से आ गया, ओके। तो ये बहुत जरूरी है। फिर टीच किड्स अबाउट फूड एंड मील टाइम बिहेवियर, जैसे कि मुसरत ने बहुत ही जबरदस्त मौके पर चौका मार दिया कि डेफिनेशंस, हमारी फूड की डेफिनेशन क्या है, हमारी मील की डेफिनेशन क्या है, खाने में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे खाना है, ठीक है। Not let children graze for food or beverages except water between meal and snack time. अब आजकल कोरोना के उससे अब ये अंदर हो गया, I say that I will not give food to you because you have नहीं, सना रेहान ये बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर आपने मेरी पहली वर्कशॉप ली है, या फिर अगर आपको इस्ला नेटवर्क से आप कांटेक्ट कर सकती हैं कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल सके, काइंडली सी टू इट। कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहली बात ये थी कि रेलिवेंट,
اگر آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی تو اس رسپانسبلٹی کی ہی ریلم میں آپ اس کی کوئی سزا رکھیں گی. یہ کام نہیں کیا ہے یہ نہیں ہوگا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کھانا اور رسپانسبلٹی الگ الگ چیز ہے, ان دونوں کو آپس میں نہ ریوارڈ سسٹم کو بنائیے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اچھا سوال تھا ویسے ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے نا. ناٹ لیٹ چلڈرن گریس فار فوڈ اور بیوریجز. اب یہ جو بیچ میں چگا چگی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر دیکھیں کیا ہے. گھر میں بسکٹس کی بھرمار, گھر میں پیکٹس, اور یہ جتنا زیادہ جنک فوڈ ہوگا تو بچہ چرے گا. ٹھیک ہے نا, جب بچہ چر لے گا تو کھانا نہیں کھائے گا. اب اس کے بعد پھر وہ کھانے کے وقت اس نے وہی چگا چگی کی, پھر اس کے بعد مزید چر رہا ہے وہ, تو وہ بچے لیس کے پیکٹ کی طرح پھولتے جا رہے ہیں اور اندر 4 بسکٹ 4 جو پڑے ہوئے, یعنی کہ نیوٹریشن ویلیو کے لحاظ سے بچوں کے اندر طاقت ہے ہی نہیں, امیون سسٹم بنا ہوا ہی نہیں ہے. اور کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ, بےچارے وہ نا موٹے ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بیوریجز چل رہے ہیں, یہ باہر کے جوسز, سب سے زیادہ خراب باہر کے جوسز ہیں, کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا صرف چینی ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, it is hard to avoid cold drinks too much. یہ رابعہ this is another topic, یہ اس کا نہیں ہے, ایڈکشن الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس میں بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک چیز رکھ لیں, اوکے بیٹا اگر آپ نے کھانا ہے نا تو ہیلدی کھانا ہے, گھر میں فروٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ فروٹ کی بھرمار کے سیب بھی ہیں تو کیلے بھی ہیں تو انگور بھی ہیں تو یہ بھی نہیں. آئی نو بجٹ جو ہے سب کا ٹائٹ چل رہا ہے, منی پرابلمس ہوتی ہیں, وہی بات فائنینشیل اپنے لحاظ سے فائنینسز دیکھیے, گھر میں کیا موجود ہے اسی لحاظ سے فیصلہ کیجیے آج کون سا پھل رکھا جائے گا, یا پھر کچھ نٹس رکھ دیجیے. یا ہماری نانی جو ہے نا وہ بنا کے رکھتی تھی خستے, اور وہ بہت سستے سے بن جاتے ہیں, وہ آٹا چینی اور دودھ سے بنا کے بڑے مزے کے ہوتے تھے. وہ رکھ دیں بھر کے ایک دفعہ بنا کے, وہ 1-2 کھا لو نا, وہ پیٹ بھر جاتا تھا, اس سے اسی سے پیٹ بھر جاتا تھا. وہ کھا سکتے ہیں بیچ میں. ہیلدی چیز کھجورے, دیکھیں کھجورے ابھی بھی مہنگی نہیں ہے, کھجورے لا کے رکھیں بچے کو کھجور کھانے کی. ہمارے یہاں کھجور کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو صرف رمضان کی ہوتی ہے, کھجورے کھائیے. ٹھیک ہے نا, کھیرے منگوا کے رکھیں, کھیرے کھا سکتے ہیں بچے. مطلب میں نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں, یہ آپ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بچے کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو بچے کو جوس پلانا ہے تو پلیز ڈبے کے جوس مت پلائیے. ٹھیک ہے, معاف کیجیے گا. پھر ٹرسٹ چلڈرن ٹو ڈیسائیڈ ہاؤ مچ اینڈ ویدر ٹو ایٹ. اگر بچہ کھانے کے موڈ میں نہیں ہے, بارک اللہ بیرا, اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے, اچھا وہ فروٹس نہیں کھاتے ہیں, بہت سارے بچے فروٹس نہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اور بھی دیکھیں فروٹس کے علاوہ بھی ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں, اور فروٹس اگر نہیں کھاتے ہیں تو یعنی کہ کچھ بچے کیلے نہیں کھاتے, تو آپ ان سے پوچھیں کہ اوکے اگر تم تھوڑا سا, میں فروٹ سیلیڈ بنا کے دیکھتی ہوں, تم ٹرائی کر کے دیکھو گے, میں یہ بنا کے دیکھتی ہوں, تم ٹرائی کر کے دیکھو گے. آج کل تو DIY وغیرہ آپ دیکھیں بہت ساری اس طرح کی ہیلدی آپ کو ملیں گی, بہت چیزیں مل جائیں گی. تو آپ پلیز اس چیز کو ضرور دیکھیے, لیکن جنک فوڈ تو کیونکہ نیوٹریشن ویلیو 0 ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. اب آپ مجھے بتائیے تھوڑا سا برڈن کم ہوا جو ادھر ادھر کی ایکسپیکٹیشن. سب سے پہلے تو یار باہر کی ایکسپیکٹیشن کم کرو, کہ وہ کہیں گے کہ اماں کھاتی رہتی ہے بچے نہیں کھاتے, یا وہ سب لوگ کہیں گے موٹے موٹے بچے پیدا کیے ہیں شادی نہیں ہوگی ان کی, آگے کیا کر رہی ہو. ٹھیک ہے, اس کو کٹ آؤٹ کریں. اپنی زندگی میں دیکھیں میں ایز اے مدر میں اپنے بچوں کو کیا سمجھتی ہوں, کیسے کھلانا چاہتی ہوں, کیا کرنا چاہتی ہوں, اور میں اس میں ایموشنلی انویسٹڈ نہیں ہوں, میں اس کے اندر ریئلسٹکلی انویسٹ کروں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ آئی ایم اے فوڈ ٹیکنیک. زبردست ماشاء اللہ بیرا, اس پہ تو پھر آپ کو بتانا چاہیے نا ہمیں. ٹھیک ہے, اوکے دیکھیں ایج گروپ 4 ہے یار, آرام سے, جسے کہتے ہیں چل, جسے کہتے ہیں چل مارو. 4 ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سے لیٹ چیزیں ٹرائی کرنا شروع کرتے ہیں. جب ابھی اسکول میں جانا شروع کرے گا, وہ کرنا شروع کرے گا, ادھر سے ادھر آگے خود بتاتے ہیں ماما وہ فلاں چیز لے کے آیا تھا نا, وہ چیز اب مجھے کھانی ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن پڑھ کے پھوکیں اس کے اوپر, اور اللہم زدنا و بارک لنا فی کی دعا اس سے بھی کروائے جب وہ کچھ کھانے لگے, اور اس سے بھی تو مطلب مستقل دعاؤں کے اوپر بہت یقین رکھیں. میں ان دعاؤں پہ بہت یقین رکھتی ہوں, میں بچوں سے بھی کہتی ہوں دعا پڑھ کے کھاؤ, اور خود بھی ان کو دعا پڑھ کے پھونکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم واپس آتے ہیں اپنی سلائڈ پہ.
یہ چیزیں ہیں آپ کی ٹوٹل رسپانسبلٹی. اگر آپ صرف ان پہ فوکس کریں گے اور باہر کی ایک عجیب و غریب ایکسپیکٹیشنز جو کہ آپ کو پوری نہیں کرنی ہے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیوں کریں؟ کیونکہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا. اوکے بڑھ گیا. کیوں؟ ریزنگ چلڈرن از عبادہ. Every act of love and nurture, every reminder to eat with the right hand or go and pray. If you decide that this is for Allah, then this is ibadah too. بہت ساری امائیں کہتی ہیں کہ یہ پکاؤ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ کھاتا ہے. آپ واقعی نیت کر کے پکانا شروع کریں گی نا کہ یا اللہ بسم اللہ پڑھ کے پکانا شروع کریں. ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہماری استاذہ نے ہم کو ایک ایسی چیز بتائی کہ سبحان اللہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. ہم جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں ہم نمک چیک کرتے ہیں نا ذرا سا کرچے میں نکال کے ایک انگلی سے. اگر ہم اوکے اوکے تو جب ہم وہ چیک کرتے ہیں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے اس وقت اس کا ایک حصہ میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے. ابھی وہ کھانا پکا بھی نہیں ہے اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک دم سے کسی نے ہاتھ ڈال کے کھا لیا تو بچے کو ہمیشہ سکھائیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. بھلے بیچ میں سے ہم کیا کہتے ہیں ہاتھ نہیں ڈالو. نہیں, اگر ہاتھ ڈالنا تو بسم اللہ پڑھ کے ڈالو تاکہ کوئی تمہارے کھانے کی برکت نہ چرا سکے. ہم بھی کھانا بسم اللہ پڑھ کے پکاتے ہیں, روٹی بسم اللہ پڑھ کے پکاتے ہیں, آٹا بسم اللہ پڑھ کے گھونتے ہیں. بسم اللہ کی بہت برکتیں ہیں, سوچئے. اور آپ کا صرف دیکھیں کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. آپ نے روز کھانا پکانا ہے لیکن آپ بسم اللہ پڑھیں تو سوچئے وہ عبادت کا ٹائم ہو جائے گا آپ کی. اور الحمدللہ کہہ کے کہ الحمدللہ جو جس حلال کمائی سے آپ حلال چیز پکا رہی ہیں اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے ماشاءاللہ سے کہ آپ آرام سے اپنے بچے کو کھلا پلا سکتی ہیں. الحمدللہ. 2 چیزیں اگر آپ اپنے میل ٹائم میں شامل کر لینا آپ یقین کیجئے آپ کی آدھی شکایتیں اللہ تعالیٰ اس برکت کی وجہ سے ختم کر دے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو 2 چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے. نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے کوئی بھی کام. بھلے آپ نے اس کے اندر نمک چیک کرنا ہے, نمک چیک کرنے کے لیے بھی آپ چکھیں, چکھنے کے لیے بھی آپ ذرا سا بسم اللہ پڑھ کے ہی چکھیں تو اس کی برکت کوئی نہیں چرا سکے گا. شیطان کو بالکل نہیں چانس ملتا. ٹھیک ہے نا؟ تو بسم اللہ کو واجب کر لے اپنے اوپر اور وہ آپ کی عبادت بن جائے گی. اور الحمدللہ چیزوں کو دیکھ کے بہت سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میری اپنی میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں بڑی اچھی ہوں کہ یار کھانا پکا ہوا ہے, وہ اس نے کہتے کہ یار مجھے نہیں کھانا آپ کباب تلتے ہیں. میں نے کیا ہے یار, اور اس وقت مجھے ایک دم سے احساس ہو کہ الحمدللہ وہ واقعی اس وہ چیز نہیں کھاتا تو الحمدللہ اس کے پاس یہ آپشن ہے اور یہ میں نے ہی تو بنائے تھے. الحمدللہ میرا بچہ بھوکا تو نہیں ہے نا. تو باقی دل میں اللہ کا شکر گزاری پیدا کرے کہ دیکھو میں اپنے بچے کو پکا کے کھلانے کے قابل بھی ہوں اور گھر میں موجود بھی ہے اور میرا بچہ کھانے کے بھی قابل ہے, فرمائش کرنے کے قابل ہے. ایسے بہت سارے ہمارے ایک جاننے والے ان کا بچہ لیول 4 آٹسٹک ہے. وہ کچھ بھی وہ وربل ہی نہیں ہے. اس کے سامنے اس کو رکھو اس کے منہ میں ڈالتے ہو وہ کھا لے گا, کوئی فرمائش نہیں, کوئی وہ نہیں. جب میں ان کے گھر جاتی ہوں میرا دل اتنا زیادہ مطلب آپ سوچیں اس چیز کو کہ مائیں کیا کرتی ہیں, یہ تو ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. اور میں اس ماں کو دیکھتی ہوں اس کا تو دل چاہتا ہوگا نا یہ فرمائش کرے اور وہ نہیں کر پاتا. سبحان اللہ نا. تو ضرور الحمدللہ کہا کریں گے میرے بچے فرمائش کرنے کے قابل ہے اور میں یہ فرمائشیں پوری کرنے کے بھی قابل ہوں الحمدللہ, اور حلال ذرائع میں. ٹھیک ہے, I'm sorry میں تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. سو ایٹنگ ڈویژن آف رسپانسبلٹی, اپنی یہ والی رسپانسبلٹی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال اس میں؟ some classes and eat junk from shops, how to discuss. yes انشاءاللہ سنا ہم اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وہی کمیونیکیشن میں آئے گا, کانٹریکٹنگ میں آئے گا, یہ سب چیزیں کہ اس کا کیا کریں. ٹھیک ہے, اوکے جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بارک اللہ فیک. اوکے, اب آتے ہیں, ہم نے سائڈ 1 پلے کر لیا یعنی کہ 50% آپ کی ذمہ داری. اب دوسری سائڈ کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی.
بچوں کی جو ڈویژن ہے ان کے حصے میں کیا آیا, آپ کے حصے میں تو پکانا آیا, وہ 5 چیزیں آئی. ان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ ان کے سب سے پہلے آتا ہے ایٹ اور ناٹ ایٹ, کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. ایٹ دا اماؤنٹ دے نیڈ ٹو ایٹ, ٹھیک ہے. پھر لرن ٹو ایٹ دا فوڈ دیئر پیرنٹس ایٹ. اب اس کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب سا ایک جوک چلتا ہے نا کہ ہم آج کل کے زمانے میں ہمارا بچہ کہتا ہے کہ ہائی جی یہ نہیں کھانا, ہم کہتے ہیں اچھا یہ کھا لو, میگی کھا لو, یہ کھا لو, یہ کھا لو. ہمارے زمانے میں چلتا تھا کہ اماں کہتی تھی, ہم کہتے تھے یہ نہیں کھانا, اماں کہتی کہ یہ کھانا ہے یا چپل کھانی ہے, اور اس کے بعد ہم چپل کھا کے وہی کھا رہے ہوتے تھے. تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ, لیکن اٹس اے ویری فیمس چیز نا, کہ کھاتے تھے ہم. ٹھیک ہے نا. تو لرن ٹو ایٹ دا فوڈ دیئر پیرنٹس ایٹ. پھر گرو پریڈکٹیبلی. اب گرو پریڈکٹیبلی جیسے کہ آپ کے ساتھ ماشاء اللہ سے ایک نیوٹریشن ٹیکنالوجسٹ موجود ہے, وہ زیادہ اچھی طریقے سے بات ہے. ہر ایک بچے کا جو ہے ڈفرینٹ وہ چلتا ہے. کچھ بچوں کی بہت زبردست گروتھ اسپرٹ ہوتی ہے, ایک دم سے بیمبو کی طرح, کچھ بھی نہیں ہوگا پر 2 دن بعد دیکھیں گے کہ ہاں بھائی ماشاء اللہ ہم سے لمبا کھڑا ہوگا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سالوں سال ویسی کی ویسی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لرن ٹو بہیو ویل ایٹ ٹیبل. یہ بچوں کی ذمہ داری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بچے کیسے پورے کریں گے؟ جب ہم سکھائیں گے تو پورے کریں گے نا. اب یہ سکھائیں گے کیسے بھائی؟ یہ سکھائیں گے ہم ایسے کہ ہم ان کو بتائیں گے وہی بات, جب ہم تانے بانے واپس آپس میں جوڑتے ہیں, ایٹ اور ناٹ ایٹ. اگر ہم اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کی وجہ سے بچے کو دے رہے ہیں یہ ایٹ اور ناٹ ایٹ, تو ہمیشہ کلیش رہے گا. میرے لحاظ سے میرے بچے کو کھانا چاہیے تو نہیں کھائے گا وہ. میں نے آج جو پکایا ہے وہ کھانا چاہیے تو نہیں کھائے گا وہ, یا نہیں کھائے گی وہ. ٹھیک ہے نا. اس کی انوالومنٹ رکھیں گے, اس کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہی وہ بھی پھر آگے سے رسپونڈ کرے گا. ایٹ دا اماؤنٹ دے نیڈ ٹو ایٹ. اگر بچے کا دل نہیں کر رہا تو نہیں کھائے, کوئی بات نہیں. ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج بچے کا موڈ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو وہ اندر سے کیا فیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہے, وہ خراب ہے, یہ بنا دو وہ بنا دو. نہیں, اگر بچہ نہیں کھانا چاہتا تو ایک وقت کا کھانا نہ کھائے. مجھے یہ بتائیے, اگر بچہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حد سے حد. دس از اے کوسچن, مجھے بہت سارے ریپلائز چاہیے اس بارے میں. کیا ہوگا؟ wouldn't spoil the kids, like it will be difficult to make different dishes. ابیرا, یہ جو چیز میں کہہ رہی ہوں نا گیونگ آپشنس, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بیٹا آپ بتائیے, آپ ہم خدا نہ خاصا وہ کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے ریسٹورینٹ کہ یہ آج کی ڈیل یہ ہے. سوری, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپشنس دینا کہ اوکے ہر گھر میں ایک سے زیادہ ڈش پکتی ہے, اگر اس کا صرف دال روٹی کھانے کا موڈ ہو رہا ہے تو کھانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے تو مت کھائے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ میری نانی پوچھتی ہے جیسے یہ کھانا کھانا ہے, نہیں دل نہیں کرا, اوکے چینی روٹی کھا لو, اور میں چینی روٹی کھا کے بڑی خوش رہتی تھی. ٹھیک ہے. نانی وڈ سے اوکے, مطلب اس کو نانی نے بڑے مزے کا نام, سوری اس کو بڑے مزے کا نام دیا ہوا تھا. اس کو کہا تھا کہ بھوپو. وہ بھوپو کیا تھا بیسکلی کچھ بھی نہیں, اسی روٹی کے اندر تھوڑا سا گھی لگا کے نا اس پہ چینی ڈال کے نانی دے دیتی تھی, اور وہ کیونکہ گول گول ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے دیکھو بھوپو بن گیا, اس میں سے بول سکتے ہیں. اور ہم بڑے شوق سے کھا لیا کرتے تھے کہ ہاں چلو کچھ نہ کچھ پیٹ میں چلا جاتا تھا. لیکن اس کو ہیسل نہیں بنائے, نہ بچے کے لیے نہ اپنے لیے. ٹھیک ہے نا. کھانا بالکل دیکھیں, ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک وقت کھانا نہیں کھایا, 2 وقت کھانا نہیں کھایا, کوئی بات نہیں. صحابہ ماشاءاللہ سے ایک وقت کھانا کھاتے تھے, وہ بھی چند کھجوریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک وقت کھانا نہیں کھائے گا تو خدا نہ خاصہ بے ہوش ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ آئے گا. نہیں, پانی از سفیشینٹ. اگر وہ پانی صحیح سے پی رہا ہے تو آپ کو, اگر آپ اپنے پانی کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ مانیٹر کرنا شروع کریں, آپ یقین کیجئے کہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا. Nothing happens if they skip meals. Actually, we do party like small different types of snacks together. دیکھیے وہی بات ہے نا, اسنیکس. اب اسنیکس کو ان کی زندگی میں پہ کم کرنا شروع کریں, لیکن اگر وہ اسنیک کھا لیا ہے تو بیلنس, ان کو بیلنس کرنا سکھانا ہمارا کام ہے. اوکے, تم نے اسنیک کھا لیے تو پھر تم یہ کھاؤ, تم نے یہ نہیں کر لیا تو وہ کھاؤ. میں فرسٹریٹڈ. یس,
आंजा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल। अच्छा, इससे पहले आंजा ने एक और सवाल किया था, वो ऊपर चला गया। आंजा, अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सके तो प्लीज कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकी थी। ओके, जैसे ये उन्होंने सवाल किया, माई किड्स बिकम फ्रस्ट्रेटेड। अब वो हंगर पैंग्स जिसकी मैंने पहले बात की थी, सर्दियों में बच्चे चिड़चिड़े क्यों होते हैं? क्योंकि पानी नहीं पीते। बड़े भी चिड़चिड़े होते इसलिए होते हैं कि पानी नहीं पीते। तो काइंडली पानी जरूर पिए, ठीक है ना? और कोशिश करें, अगर उसने मील स्किप कर दिया है ना, तो 2 खजूरें जरूर खिला दें। और अगर वो खजूरें खाने पे राजी नहीं हो रहा, तो सबसे अच्छी चीज क्या है, आप एक ग्लास में रात को 2 खजूरें या 3 खजूरें डाल के रख दें। खजूरें भले ना, अगर तो खा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खजूरें ना भी खाए तो वो पानी भी पी लेना, तो नबीज उसमें इतनी ताकत होती है। Like you don't need a full-fledged पराठा अंडा नाश्ता if you have तीन खजूरें और खजूर का पानी, more than enough माशाल्लाह से। And I'm telling you from personal experience कि भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है पेट फुल भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? तो खजूर अपने डाइट में जरूर बच्चों की शामिल करें। और केला, केला मैं आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ, अबीरा भी थोड़ा सा केले के बारे में बता सकती हैं कि केला जो है वो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि वो आपकी तमाम ब्रेन केमिकल्स को सॉर्ट आउट करता है, उनको नॉर्मलाइज करता है। डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सबको नॉर्मलाइज करता है। केला जरूर अपने बच्चे की डाइट में शामिल करें। एक केला भले वो खाए, पूरे दिन में खाए, लेकिन खाए जरूर, और सुबह के टाइम पे खा ले तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस, देखिए वही बात है ना, जब तक आप इमोशनल डिस्टर्ब हैं आंजा, तो एक्नॉलेज करें और उससे अपने आप को डिटैच करें कि देखो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बिकॉज इफ अगर आप अपने आप को ही अलग नहीं करे तो आधार से बता, बच्चे तो आप मिमिक कर रहे हैं ना, बच्चे तो वही देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, मंकी सीज मंकी डू। तो बच्चे भी वही करते हैं जो वो देख रहे हैं। अब आप नहीं खाती तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। उनको ये सिखाएं कि देखो, इस वक्त खाली पेट में रहेंगे तो जो इमोशनल डिस्टरबेंस है, वो इमोशंस जो है वो हमारे ब्रेन केमिकल से रिलेटेड है, और उससे और मसले होंगे। वालेकुम अस्सलाम आयशा। सही है। तो ये चीज समझ में आ गई कि ये तमाम चीजें बच्चों को हम ही सिखाएंगे, लेकिन हम इनके अंदर अगर इमोशनली इन्वेस्ट होंगे तो हम बच्चों को ये नॉर्मल लेवल पे नहीं सिखा सकते। हाय मेरे बच्चे ने आज आधी रोटी खाई है, नहीं भाई, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाइए, ठीक है। अब इसका एक दूसरा हिस्सा देखते हैं, क्यों सिखाएं भाई? बिकॉज आई एम द ग्रोन अप, दैट्स वाई। बच्चा ग्रोन अप नहीं है, मैं ग्रोन अप हूं ना। मैं कहूंगी मेरा बच्चा 14 साल का हो गया, नहीं खा रहा, यार क्या है? ओ भाई, अगर वो 14 साल का है तो हम भी तो, हम 14 साल के नहीं है, हम उससे भी बड़े हैं, तो स्टिल आई एम द ग्रोन अप, ठीक है ना? आई हैव टू टीच माई चाइल्ड, ठीक है? That is why I get to be the patient one, even when I'm in a hurry. Use a kind voice and hands, even when I'm angry. Demonstrate self control, even when I am frustrated. Show humility, even when I deserve more respect. Teach, even it would be easier to punish. हमारे यहाँ तो पनिश सबसे पहले, चटचमाट, मोबाइल छीन लिया, अब तुम्हें मोबाइल 2 दिन तक नहीं मिलेगा, ठीक है? और पता नहीं क्या क्या है, तुम्हारा खेलना जाना बंद, तुम्हारा ये बंद, वो बंद। टीच, टीच, यूज वर्ड्स टू टीच, ठीक है? मॉडल हु आई वांट टू बी इवन व्हेन आई डोंट फील लाइक इट। मुझसे वो बहुत सारे लोग कहते हैं आपके सुन लेते हैं हम और हम करते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है ना तो फिर कुछ याद नहीं रहता। तो भाई मैं आपको उस वक्त आपके घरों में आके नहीं कहूंगी नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, अब ऐसे करें, ठीक है? You have to be the one to realize what do you want to be, who you want to be, and take control. I can only show you. You are the one who has to take control of yourself, ठीक है ना? Model you want and forgive everyone on days when we fall short. यार बच्चों से गलती हो जाती है, माफ कर दें। उस दिन नहीं खाया, कोई बात नहीं, एक वक्त नहीं खाया, कोई बात नहीं, बड़बड़ाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं,
ہم بھی تو آخر وقت چڑچڑاتے رہتے ہیں نا, چڑتے رہتے ہیں بیکاز وی چوز ٹو چڑنا. ہم چوز کر رہے ہیں کہ ہم چڑچڑے ہو جائیں, تو چڑچڑے ہو جائیں گے نا. وہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک وہ تھا نا, ایک تھا چڑا, ایک چڑی تھی, ایک چڑا تھا, ایک دال کا دانہ لایا, ایک چاول کا دانہ لایا, دونوں نے کھچڑی پکائی. دیر واز این آلٹرنیٹو ورژن کہ ایک تھا چڑا, ایک تھی چڑی, کچھ بھی نہ ملا, دونوں چڑچڑے ہو گئے. لائک سیریسلی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں. Should we eat only when hungry or after a proper time interval, even not feeling hungry? If you're not feeling hungry, don't eat. Simple. اگر بھوک نہیں لگ رہی, پانی پیا ہوا ہے, پیٹ بھرا ہوا لگ رہا ہے, تو نہیں کھائے کچھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا میٹابولزم الگ ہوتا ہے. میٹابولزم از اے ویری ویری, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی کھا لیں وہ ماشاءاللہ سے سلم فٹ رہتے ہیں. اور ایک کچھ لوگ مجھ جیسے ہوتے ہیں, فرینچ فرائز سونگ لو 2 kg ویٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کھائے بھی نہیں, دور سے سونگ لو. ہاں, دونوں کی شادی بھی ہو گئی تو چڑچڑے ہو گئے. بالکل صحیح کہا آپ نے عائشہ. ٹھیک ہے, سو بھائی اپنے بچوں کے میٹابولزم کے لحاظ سے, ان کے ایٹنگ ہیبٹس کے لحاظ سے, انہوں نے آج کوئی ایسا دن گزارا, باہر سے کچھ کھا کے آئے ہیں, تو کوئی بات نہیں. ان کے لحاظ سے let them learn how to be. ٹھیک ہے نا, سیلف انفارمڈ. ٹھیک ہے نا, ڈپینڈ ہونا وہ کریں. ٹھیک ہے. اور when we fall short, even and especially when that means forgiving myself. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتی ہوں, میری تمام ماؤں, بلا وجہ کی سپر مدر بننے کی کوشش نہیں کرے. Nobody expects you to be. 4 لوگ آپ کے سامنے بیٹھیں گے, 4 لوگ آپ کو 4 ڈفرینٹ طریقے سے فیل مدر قرار دیں گے, اور ان چاروں لوگوں کی جو اوپینین ہے نا, وہ اس کا I am saying it, آپ میں جو بھی ہے اس چیز کو آپ لکھ لیں. میرا تو چاہتا ہے میں اس کے بل بورڈز بنوا کے لگاؤں. مدر, فادر اینڈ چائلڈ, ان تینوں کے درمیان جو اوپینین ہے صرف اور صرف وہ میٹر کرتا ہے. جو 4 لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا باہر کے, ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس اوپینین کی. کوئی آپ کو کہے گا آپ بہت لینینٹ مدر ہو, تم بچوں کو بگاڑتی ہے. کوئی آپ کو کہے گا تم بہت سخت مدر ہو, تم بچوں کو جو ہے نا وہ چوکیدارنی بن جاتی ہو. کوئی آپ کو کہے گا کہ تمہیں کسی کا خیال نہیں, تم سیلفش ہو. کوئی آپ کو کہے گا کہ ارے بھائی کہتے رہو. اگر میرا بچہ ہنس رہا ہے, میرے بچے کو مجھ سے پرابلم نہیں ہے, میرا بچہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم یار کہ تم لوگ کیا بول رہے ہو. نہیں اپنے آپ کو دوسروں کی اس میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. بہت ساری ماؤں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ what is we are doing overeating. رابعہ, this is not related to this slide. ٹھیک ہے, ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. ابھی ہم اس بات پہ بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا رابعہ. سو پلیز forgive yourself. غلطیاں ہوں گی, اپنے آپ کو انسان سمجھیں, سپر مدر نہیں بنائیں. ٹھیک ہے. اور you just have to be a mother that your child needs. یار kindly give yourself that. ٹھیک ہے. کوئی سوال اس بارے میں؟ تو یہ چیز آپ کو بچوں کو سکھانے میں بہت آسان ہوگی اگر آپ کمپیریزن نہیں کریں گے. اس کے بچوں کو دیکھو کیسے کھاتے ہو, نہیں, کمپیریزن کی جگہ اپنی زندگی میں ڈفرینسیشن لے کے آئیں کہ بیٹا دیکھو کچھ لوگ پیسیو اگریسو ڈفرینسیشن نہیں. پرانے زمانے میں وہ کیا کہا جاتا تھا کہ وہ کتا بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. کائنڈلی اس قسم کی چیزیں بچوں کو مت کھائیں. ٹھیک ہے نا. ان کو یہ سکھائے کہ بیٹا دیکھو اچھا لگے گا اگر تم صفائی سے بیٹھو گے. ٹھیک ہے. یہ نہ بولے تو زیادہ بہتر. میں نے بہت سنا ہے یہ بہرحال. ٹھیک ہے نا. So you have to just teach your child this. اور کیسے؟ on your terms. جو چیز the thing that works for your dynamics, teach it on that. Not even on your sister's dynamic. میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں. اگر آپ کی بہن شادی شدہ ہے ماشاءاللہ سے, ان کے اپنے گھر کا ایک ماحول ہے, آپ کے اپنے گھر کا ایک ماحول ہے. اب اپنے بچے کو اپنے گھر کے ماحول کے لحاظ سے دیکھیں. یہ نہیں کہ تمہاری خالہ کا بیٹا ایسا ہوتا ہے, تمہاری خالہ ایسے کرتی. نہیں, ان کے گھر کا اپنا ماحول ہے, ان کو آپ کی طرح ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ان کی طرح ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اب آگے بڑھتے ہیں.
ओके, स्नैक्स आर शेड्यूल एंड ईटिंग सेटलिंग डाउन. अब हम इस चीज को देख रहे हैं, जैसे आपने पूछा ना क्या करना चाहिए. ओके, इनका अब स्नैक्स जो है ना शेड्यूल करें. जैसे कि अभी राबिया ने भी एक अच्छा सवाल बीच में पूछा था, तो उसका भी जवाब देकर राबिया आ गई. यस, दिस डायलॉग इज सो फेमस. ओके, सो पैसिव एग्रेसिव ना हो ना, प्यार से बात करना चाहिए बच्चों को. तो इनका अच्छी चीज खाओ. अब वही बात ना, बाहर सिवाय बकवास चीजों के कुछ मौजूद नहीं है. कोशिश करें बच्चे स्नैक कर रहे हैं तो अच्छी चीज का करें, हेल्दी चीज का करें. ठीक है. अब वही बात कि बच्चे तो खाते ही नहीं है. बच्चे उस वक्त नहीं खाते जब हम बच्चों को ला के नहीं देते. हम लाते भी तो वही चीजें गिव इन करके. कुछ उनकी पसंद का लाएं, कुछ कुछ ज्यादा अपने लिहाज से लाएं. जंक फूड दे उनको, लेकिन बहुत लिमिटेड. ठीक है. पर चिल्ड्रन मेक बेटर फूड चॉइसेस. कैसे? जब आप उनके सामने 50 चीजें रखेंगी तो वो 50 चीजें वो करेंगे. उनके सामने वही करें, बेटा हम भी ये खा रहे हैं, और वही चीज खुद भी खाएं. उनके साथ बैठ के एंजॉय करके खाएं. आओ हम ये खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा मैं खाता हूँ, थोड़ा सा तुम खा लो. मेक इट हेल्दी. अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उसी रेसिपी से बनाएंगे. समटाइम्स आस्क देम देयर रेसिपीज. ओके, तुम्हें ये चीज, इसमें क्या चीज कमी लगी थी? अच्छा तुम ये बता, इसमें मैं ये डाल के बनाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओके. या फिर आजकल के बच्चे तो यूट्यूब एक्सपर्ट्स हैं ना, उनसे कहे ओके इस सब्जी के लिहाज से तुम मुझे कोई अच्छी रेसिपी ढूंढ के दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए वो पकाऊंगी, तो जो तुमको अच्छी लग रही है. कभी ट्राई किया है? वही बात है, चॉइसेस बेतहाशा हैं. आप लेना तो शुरू करें. ठीक है. एड फ्लेवर्स, एग्जैक्टली. ठीक है. फिर क्या है, गिव्स द परफेक्ट आउट फॉर चिल्ड्रन हु वोंट सिट एट टेबल. अब ये जब स्नैक्स का शेड्यूल एंड ईटिंग सिटिंग डाउन का चक्कर है ना, तो वही है कि चलते फिरते चरो मत, बैठ के खाओ, सुन्नत तरीके से खाओ, हाथ धो के खाओ, जो भी खा रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देंगे. ठीक है. फिर सर्व सस्टेनिंग स्नैक्स इंक्लूडिंग 2-3 फूड्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, फैट, कार्ब्स. ये तो आपका इंशाल्लाह अजीज हम इस्लाम नेटवर्क से वो करते हैं कि एक अच्छे फूड न्यूट्रिशनिस्ट से आपकी एक वर्कशॉप करवा सकते हैं. वो आपको बहुत अच्छे, वो आई थिंक एक हो भी चुकी है इंशाल्लाह, वो दोबारा इंशाल्लाह अजीज दोबारा से हो सकती है. ठीक है. ओके. allow at least 2 hours between each snack and meal. ठीक है. और इन 2 hours में ये नहीं कि अब बैठे हुए मुंह देख रहे हैं कि अच्छा घड़ी टिक 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 करी, नहीं, पानी पिए इसमें. यू नो, मैं खुद, मैं जो चीज मैं शेयर कर रही होती हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस जरूर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. व्हाट आई डिड वाज के मैं पानी बहुत कम पीती थी, मुझे पानी के बहुत मसले रहते थे. तो मेरी उस्ताद ने एक बड़ी बड़ी मजे की बात बताई कि यार तुम बिला वजह परेशान होती. मैं कहा यार मैं नहीं पी सकती 8-12 ग्लासेस, मुझे याद ही नहीं रहता. मैं कि नमाज से बांध लो, वजू करके आओ, 1 ग्लास पी लो. तो 5 ग्लास तो ऐसे ही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. अब बकिया रह गए 3, तो 3 तो पी लेते हैं हम लोग. ठीक है ना. हालांकि 8 की आपको जरूरत भी नहीं होती. 4 से भी, 4 ग्लास का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर पानी आपने पूरे उसमें पीना होता है. ठीक है ना. 1 लीटर तो हो गया ना 5 ग्लासेस में. खाने से पहले, खाने के बाद तो हम चलते फिरते पानी पी ही लेते हैं. तो 5 तो आपके पक्के हो गए ना. नमाजों से पानी बांध लें, अपने बच्चों का भी बनवा दें और खुद भी बांध लें. ठीक है. क्योंकि जो काम आप खुद करेंगे तभी तो बच्चे करेंगे.